مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ دوستان زی بکار، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سلسلہ چل رہا ہے ویڈیوز کا۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ جھومر کسے کہتے ہیں اور جھومر گھوڑے کو کیسے کرائی جاتی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے، آج کا عنوان ہے لنگوری۔ دھمال ہے لنگوری۔ اس کا نام لنگوری کیوں رکھا گیا، لنگوری کیوں کہتے ہیں اسے؟ تو یہ گھوڑے کی کچھ اپنی چالیں ہیں جو فطری چالیں کہتے ہیں، کچھ غیر فطری چالیں ہیں، اور ڈانس میں کچھ ایسی دھمالیں ہیں جن کی دوسرے جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جیسے دوسرے جانور کرتے ہیں گھوڑا بھی اسی طرح کرے، اس کا نام رکھا گیا ہے لنگوری۔ اب لنگوری کیوں رکھا گیا نام؟ اساتذہ کرام نے جو کنسیپٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خیال میں شاید یہ تصوراتی چیز ہو یا جینون کبھی ہوا ہو ایسا، کہ ایک ندی بہہ رہی ہے، ایک سائیڈ پہ لنگور کھڑا ہے، نر لنگور ہے، اور دوسری سائیڈ پہ لنگوری کھڑی ہے، مادہ۔ تو وہ لنگور جو ہے وہ اس ندی کو کراس کرنا چاہتا ہے اور اس لنگوری کے پاس جانا چاہتا ہے، مادہ لنگور کے پاس۔ تو لنگور کی ایک فطرت ہے کہ جب بھی وہ جمپ کرتا ہے، چاہے ندی کراس کر رہا ہو یا کسی ایک درخت سے دوسرے درخت پر جانا چاہ رہا ہو، تو وہ بیٹھ کر ایک ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور ایک ہاتھ اس کا زمین پہ ہوتا ہے، پیچھے دونوں ٹانگوں سے ٹپتا ہے، اوپر نیچے کودتا ہے، تھپی بھی اسے کہتے ہیں۔ یعنی ایک ہاتھ کو اس نے پکڑ لیا اور ایک ہاتھ اس کا زمین پہ یا درخت پہ ہوا جہاں سے وہ جمپ کرنا چاہتا ہے، اور پچھلے پاؤں سے اس نے جمپی لگانا شروع کی، ٹپنا شروع کیا، جب توازن بناتا بناتا جب اس کا تول بنا تو اس نے جمپ کیا اور ندی کے پار جا پہنچا یا ایک درخت سے دوسرے درخت پہ جا پہنچا۔ تو یہ گھوڑے نے جب ایسے کیا کہ ایک ہاتھ اس نے اٹھایا اور ایک زمین پہ رکھا اور پیچھے سے اس نے ٹپنا شروع کیا، کودنا شروع کیا، تو اس کا نام لنگوری رکھ دیا گیا کہ اس کی جو شکل ہے لنگور کے ساتھ ملتی جلتی ہے، یعنی لنگور کے اس ایکشن کے ساتھ جو وہ جمپ کرتے ہوئے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا وجہ تسمیہ۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے گھوڑے کو جھومر کرائیں۔ گھوڑا جب اپنا ہاتھ پورا کر لے، یہاں پہ لپیٹ لے، اکٹھا کر لے، دوسرا ہاتھ زمین پہ رہے اور پچھلے پاؤں سے دونوں پاؤں سے جٹ ایک ساتھ وہ کودنا شروع کرے، ٹپنا شروع کرے، تو اسے کہتے ہیں لنگوری۔ اب یہ ٹپے گا کیسے؟ پہلے آپ جھومر کرائیں، جب دیکھیں کہ گھوڑا مکمل جھومر کر گیا ہے تو گھوڑے کو تھوڑا سا سر اس کا نیچے کریں، کیونکہ گھوڑا تقریباً 60% جو وزن ہوتا ہے اس کے وجود کا وہ اگلے دونوں ہاتھوں پہ رکھتا ہے۔ تو جب آپ اس کا سر نیچے کریں گے تو اس کا وزن ذرا ہلکا ہوگا، پچھلی سائیڈ ہلکی ہوگی، اسے جمپ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو سر ذرا نیچے کریں گے، پیچھے اس سے آپ چھیڑیں گے سٹک سے، اس کے ساتھ سٹک لگائیں گے، اس کی ٹانگ کے ساتھ ایسے لگائیں نیچے، ذرا کیمرہ سامنے، یہاں پہ آپ تھوڑا سا سرکار کریں گے، گھوڑا ٹانگ کو ہلائے گا، اٹھائے گا، پہلے وہ کوشش کرے گا آپ کو لات مارنے کی، ایک چھڑی نکالے گا، اسے بست کہیں، پھر دوسری مرتبہ اسے چھیڑے، وہ دوبارہ کوشش کرے گا ٹانگ اٹھانے کی اور آپ کو یا اس سٹک کو لات مارنے کی۔ تو آہستہ آہستہ آپ اس کی پریکٹس کرتے رہیں، اسے بس دیتے رہیں، ایک ٹائم ایسا ہوگا کہ گھوڑا دونوں پاؤں اٹھائے گا دو لتی مارنے کے لیے یا جمپ کرنے کے لیے۔ جب دونوں پاؤں اٹھائے تو آپ فوراً اسے بس دیں۔ اسی طرح کرتے کرتے کچھ عرصے میں وہ سیکھ جائے گا، لنگوری وہ کرنے لگ جائے گا۔ اب کچھ دوست ہیں گھوڑے کو پیچھے ٹپانے کے لیے یا کودنے کے لیے یہاں پہ سٹک مارتے ہیں، یہاں پہ کبھی بھی سٹک نہیں مارنی چاہیے۔ اس کا نقصان کیا ہے کہ یہاں پہ لگی ہوئی سٹک
जब घोड़ा पिछला हिस्सा उठाता है, पिछली टांगे उठाता है, तो उसमें 2 फाउल करता है। एक तो घोड़ा टांगों को खुला करता है, यानी टांगे उसकी खुली हो जाती हैं, चड्डा खोल जाता है, और दूसरा दुम को ऊपर उठाता है। तो ये दोनों फाउल हैं और ये अच्छे नहीं लगते। घोड़े को अपने ताने के बराबर, ताने के नीचे नाचना चाहिए, खुला ना हो, सौड़ा ना हो, दोमों पर ना उठाए, यानी मुतमईन होकर अच्छी शक्ल बना के अच्छी तस्वीर के साथ उसे नाचना चाहिए। तो हमेशा जब भी घोड़ों को आपने कुदाना हो, टपाना हो, तो यहाँ पे घोड़े की नली पे थोड़ा थोड़ा आप सुरकार करेंगे, लगाएंगे, कभी थोड़ी ठोकर लगाएंगे, तो ये इंशाल्लाह टपना शुरू कर देगा। तो ये आपको शक्ल दिखाते हैं कि लंगूरी की शक्ल क्या है। चलो बेटा, चलो बेटा, चलो, आजा बेटा, आजा आजा, हाँ, चल, ये बेटा, ओहो, चल, चल, बस ये है लंगूरी। इसने एक हाथ पकड़ा, उसको लपेटा, इकट्ठा किया, और एक हाथ इसका जमीन पे है और पिछले पाँव से ये टप रहा है, थप्पी दे रहा है। चलो बेटा, ये है लंगूरी। इसने एक हाथ पकड़ा, उसको लपेटा, इकट्ठा किया, और एक हाथ इसका ज़मीन पे है और पिछले पाँव से ये टप रहा है, थप्पी दे रहा है। शाबाश, बस। तो ये है लंगूरी भाईजान। इससे आगे से जब चलाते हैं तो इस मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। निचली धमाल भी बनती है, चौदस्ती निचली, और पालट भी यहाँ से बनाई जा सकती है। वो आपकी ज़हनियत पे मुनहसर है और घोड़े की ज़हनियत पे कि घोड़ा क्या करना चाहता है और खूबसूरत किस काम में लगता है। तो जो भी आप कराना चाहें, चलाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता घोड़ा चलना शुरू कर देगा। आगे से घोड़ा वंड करेगा और पीछे से दोनों जुट लगाएगा, थप्पी देगा। तो ये तरीका है इसका लंगूरी का। हाँ हाँ, ठीक ठीक है, बस। इसका कंसेप्ट या इसका नक्शा यही है कि अगला एक हाथ लपेटे, इकट्ठा करे, एक उसका ज़मीन पे हो और पीछे से वो कूदना शुरू करे, टपना शुरू करे, और पाबंदी से दोनों पाँव। तो इससे मुख्तलिफ शक्लें बनती हैं धमाल की। जो आपका जी चाहे, जो आपको पसंद हो, जो आपकी ज़हानत के मुताबिक आपको अच्छी लगे, जो आपको सूट करे, आप इससे आगे वो करवा सकते हैं। वैसे लंगूरी भी एक अलग धमाल है, ये भी धमाल है पूरी। और इससे आगे भी चलते हैं घोड़े तो मुख्तलिफ शक्लें इसकी बनती हैं। ये था हमारा आज का उन्वान, आज का मजमून, आज का सबक, लंगूरी। इंशाल्लाह इससे अगले व्लॉग में इससे कोई अगली धमाल के बारे में बताएंगे कि वो कैसे कराई जाती है, कैसे नचवाया जाता है घोड़े को, और क्या कहते हैं उसे, उसकी शक्ल क्या है, उसकी पहचान क्या है। अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको दुआओं में याद कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।